نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور ہر کام میں آپ کی للہیت ہونی چاہیے اور ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ یہی وہ نصب العین تھا جو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کیا کہتے ہیں آپ صحابہ کا نام جو لیتے ہیں؟ اللہ راضی ہو گیا، یہ وہ نصب العین ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم مال و جان کو اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، بنیادی سوال ہے۔ اصل میں اس وقت آج 2024 کی بات ہے کہ دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ایک بات یہ ہے، اور دنیا کو اختیار کر لیا ہے، دوسری بات۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے اور دین سے پھر چکے ہیں۔ عام وہ اصطلاحی وہ لفظ ہے نا، فلانا مرتد ہو گیا ہے، ارتداد، دین سے پھر گیا۔ من یرتد منکم عن دینہ، تو شریعت کے قانون میں جو دین سے پھر جائے تو اس کی سزا قتل ہے، لیکن یہ معنوی انحراف ہے دین سے۔ جو ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، رسول سے تعلق نہ ہے، نہ جوڑنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم خرچ کیوں کریں۔ خرچ اصل میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو میرے راستے میں وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو تو تم اپنے لیے کرتے ہو۔ جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ یہی اللہ کی راہ میں آپ جو بھی کریں گے وہ آپ کو لوٹایا جائے گا، اور اس کا تو پھر کوئی حساب کتاب ہی ہے نہیں۔ جنت کے محل کی کیا قیمت ہوگی جس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی، اور اس میں مسالہ جو ہے وہ مشک و عنبر ہوگا، لگائیں۔ جنت میں اب محل اتنا بڑا، تحد نظر محل، تو قیمت لگا لیں ذرا۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ہم ظاہر کی حدود کے اندر بند ہم نے اپنے آپ کو کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یہی ہوں، بس یہی جو کچھ ہے بس یہ میرا ہے، اور بس میں نہیں خرچ کرنا، میں نے نہیں لگانا، نہ جان کھپانا ہے نہ مال کو لگانا ہے۔ تو دیکھیں یہ غلط فہمی ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، تم کوئی بھی نیکی کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، اور برائی کرو گے تو وہ تم اپنے ساتھ برا کرو گے۔ تو اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ بھی میں تھوڑی سی اللہ کی عطا سے یہ بتاؤں کہ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور ہر کام میں آپ کی للہیت ہونی چاہیے اور ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ یہی وہ نصب العین تھا جو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کیا کہتے ہیں آپ صحابہ کا نام جو لیتے ہیں؟ اللہ راضی ہو گیا، یہ وہ نصب العین ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو یہاں پہ دنیا میں آپ کو اپنے پاس بلا لے گا۔ جب آپ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، سورہ فجر کی آخری آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، بس ٹھیک ہو گیا، تمہارا کام ٹھیک ہے،
میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، آ جاؤ میرے خاص بندوں کی زمرے میں شامل ہو جاؤ، میری جنت تمہاری ہے۔ تو دراصل یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہ دراصل آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا اور شاید میں ابھی تک نہیں کہہ سکا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور پھر اللہ کی مدد بھی کرنی ہے۔ کونوا انصار اللہ حکم ہے، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب دنیا میں اللہ کی مدد ہم کیا کریں گے؟ جو اللہ کا ارادہ ہے کہ بھئی دین غالب ہو، اور جو شخص دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، تو آپ یا تو اپنی دکان کھول لیں، آپ بڑھیں آگے، لیکن جو کام کر رہا ہے تو یا خود وہ پشتو میں ہے نا، یا نرشا یا نرچا کرشا، جو مدد کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ مل جائیں، جو لڑ رہا ہے، جو جدوجہد کر رہا ہے آپ اس کی مدد کریں ہر طریقے سے۔ اچھا، اس میں جو بات وہ یہ ہے، وہ ملکیت کی ہے اور امانت کی ہے۔ کیسے ہم دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں گے؟ یہ بخل جو ہے یہ کیسے نکالیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ تم اپنی جو خیال ہے اس کو درست کر لو۔ دنیا میں تمہارا قیام جو ہے وہ مختصر عرصے کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے تم نہیں آئے ہو۔ تو موت تمہیں آنی ہے، لیکن مرنے سے پہلے تم نے جنت کمانی ہے، اور وہ اس وقت جنت میں تم داخل ہوگے جب اللہ کو راضی کر لو گے۔ اللہ راضی تب ہوگا جب مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی آبادی ہے، اربوں لوگ ہیں، لیکن دین ہے نہیں، دین کو پہنچانے کا کام بھی نہیں ہو رہا۔ غلبہ دین کی تو بات پھر بڑی ہو جاتی ہے نا، کہ آپ ساری دنیا پر اللہ کی حکومت قائم کریں، ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے اور انفرادی طور پہ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک امام ہوگا، ایک بڑا ہوگا، اور تو دیکھیں ملکیت اصل میں خرچ کرنے سے مال و جان کو، یعنی اس طریقے سے اللہ اب مختلف طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، میری راہ میں خرچ کرو، اور تو اب مختلف اس کی جہتیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ بیوی بچوں پر آپ خرچ کر رہے ہیں تو اس کے دو نظریے ہو سکتے ہیں، ایک صحیح، ایک نارمل، بس میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں خرچ کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صدقہ ہے، تو آپ کی نیت تو بدل گئی، اس کا نتیجہ بھی مختلف ہے۔ پھر اس میں اپنی ملکیت سے دستبردار ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خرچ کریں، جو بھی خرچ ہو سکتا ہے، جو مال کو جان کو آپ کھپا سکتے ہیں وہ کھپائیں۔ بس یہ مختصر بات ہے، خرچ کرنے سے پھر بخل کم ہوگا۔ اما من آتا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وہ آخری سپارے کی جو آیت ہے، تو اس میں بخل اور خرچ یہ دو بنیادی صفات ہیں۔ اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جس نے دیا، آتا، دیا کیا؟ ایک چیز تو نہیں ہے، جو ہے آپ کے پاس، جو صلاحیت ہے، جو آپ خرچ کریں، وقت لگا سکتے ہیں وقت لگائیں، مال لگا سکتے ہیں مال لگائیں۔ آتا واتقى، اور تقوی کی روش اختیار کر لی، وصدق بالحسنى، اور نیکی کو سچ سمجھا، سچ سمجھا۔ اب یہ نیکی ہے، اللہ کی راہ میں مال و جان کو کھپانا نیکی ہے کہ برائی ہے؟ سچ سمجھا کہ بھئی سچ ہے، یہی راستہ ہے۔ تو یہ تین شرائط ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آسان راستہ میں مزید اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا۔ اب دیکھیں، آتا اور بخیلا دو ہی صفات ہیں، تو یہی طریقہ کار ہے اللہ کا، یہی ہے، دینے سے آپ کا دل سے محبت دور ہوتی ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ جو آپ کا بخل ہے دور ہوتا ہے۔ ورنہ تو انسان بخیل ہے،
قطورہ، تو بخیل ہے وہ تو کہتا ہے میں تو نہیں لگاؤں گا، اور وہ دیکھو وہ تو پیسے لیتا ہے، وہ تو چندے لیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ مختلف باتیں ہیں۔ اصل میں تو آپ بخیل ہیں، آپ بخیل ہیں، آپ نہیں خرچ کرنا چاہتے۔ چلیں اس کو نہ دے، کس کو دے رہے ہیں آپ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں مال؟ جان کہاں کھپا رہے ہیں، مال کہاں کھپا رہے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے۔ تو اما من بخیلا واستغنا وکذب بالحسنی، جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، مجھے نہیں ہے ضرورت، ہمارا تو آج رویہ ہے نا سارا، تانوں کوئی لوڑ نہیں گی، تو یہ ایک رویہ ہے۔ واستغنا، اس نے اپنے آپ کو بس نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس نے اپنے عمل سے نیکی کو جھٹلایا، تو اس کے لیے میں مشکل راستہ آسان بنا دوں گا۔ آج برائی ہمارے لیے آسان ہے، اپنی مرضی سے خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ گھر بنا رہے ہیں آپ، لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا پینا ہے، ادھر ہے، سیر سپاٹا ہے، جیب آپ کی کھل جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب وہ بس یہ مطلب ساری باتیں ہیں، تو اور بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ پھر بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم